لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. 1436 کے عشرہ زینبیہ کی آج 10th مجلس، اور انشاءاللہ کل آفٹر ظہرین 40 ڈے کو اس سلسلے کی 11th اور لاسٹ مجلس ہوگی. مگر لائک ایوری ایئر، لائک ایوری پلیس، یہ جو لاسٹ 2 مجالس ہیں اس میں ایک پرابلم ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ میجورٹی آف مومنینز، میجورٹی وہ ان 2 مجلسوں میں آتی ہے، اس سے پہلے والی مجلسیں انہوں نے نہیں سنی ہوتی، تو بعض اوقات ان کے لیے ٹاپک سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ان کا مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ چہلم کی رات یا شب 40، لیلۃ ال40 اور چہلم کے دن یہ کس ٹاپک پہ بات کی جا رہی. اگرچہ یہ 9 دن سے بات ہو رہی، اور اب ہم اس کے فائنل اسٹیجز میں بہت ساری باتیں جو پہلے بیان ہو گئیں اگر وہ ذہن میں نہ ہوں تو یہ مجلس کبھی کبھار بلکہ اکثر آبجیکشنیبل ہو جاتی ہے کہ یہ آج کی رات کیا اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیے. اور میں آج کی اس دنیا میں جو میرا اس سے پہلے 2 مجلسوں میں یہ سبجیکٹ رہا ہے کہ ٹالرنس اور پیشنس بالکل ختم ہو کے رہ گیا. بھئی اولاد والدین کی بات بھی سننے کو تیار نہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ عمل کریں، ایٹ لیسٹ رسپیکٹ. قرآن نے کہا کہ اف نہ کہنا، لیکن یہ تیار نہیں، ٹالرنس نہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف کے پرابلم، ٹالرنس نہیں. مرج تقلید سے ایک جاہل انسان کا جھگڑا، ٹالرنس نہیں. یہ تو اچھا ہے کہ اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا امام نہیں. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ مقداد ابن اسود کا جملہ، اور اگر ٹائم ہوا تو شاید کل میں اس جملے کو مزید ایکسپلین کروں. لیکن اب یہ ٹالرنس نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی بات کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی ہے. لا تقربوا الصلاۃ، ابھی آدھی آیت لوگوں نے سنی ہوتی ہے اور آبجیکشن شروع ہو جاتے ہیں. لکھنؤ میں جو ہمیشہ ٹیلے والی مسجد کے سامنے ہمارے جلوس پر اعتراض ہوتا تھا، بلکہ رائٹس ہوتے تھے، نوحے کا شعر پورا تو ہو جانے دو. حاکم شام لعین است، بس ہنگامہ شروع ہو گیا کہ آپ نے معاویہ کو لعین کہہ دیا. پیش او زینب حسین است، یہ دوسرا مصرع تو آنے دو کہ حاکم شام سے مراد یزید ہے. لیکن وہ جو غیروں کی ایک کیریکٹرسٹک تھی کہ بات کو پورا نہیں ہونا، اعتراض پہلے کر دینا ہے، یہ اب ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا پرابلم. بہت سمجھ کے بات کرنا پڑتی ہے. پھر بھی میں 2 باتیں بالکل اپنے کانٹیکٹ سے ہٹ کے شروع میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہی 2 پوائنٹس پر آج ہماری مجلس ہوگی. جو لوگ فرام دا ویری فرسٹ ڈے مجالس سن رہے ہیں ان کے لیے پرابلم نہیں، جو لوگ آج آئے ہیں اور آ رہے ہیں. پہلی بات، 40 کربلا کے جہاد کا وہ اسٹیج
جس کے اندر سارا رول لیڈیز آف اہل البیت مخدرات عصمت و طہارت کا. اور اس حوالے سے بھی میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم نے کربلا کے بعد جو جہاد کیا وہ ہمارے لیے کوئی زیادہ سرپرائزنگ نہیں. علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ان کی رگوں میں وہی خون ہے جو امام علی کا خون، ان کی غذا یا ان کا فیڈ وہی شیر زہرا فاطمہ زہرا کا دودھ ہے. تو یہ تو جیسا بھی جہاد کریں کم ہے. ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جہاد ہے ام فروا کا، بہت ہی امپورٹنٹ جہاد ہے ان کی چھوٹی بہن جناب رباب کا، بہت ہی امپورٹنٹ جہاد ہے ام سلمہ کا. یہ علی کی بہویں جو امتی گھرانے سے تعلق رکھتی، نہ ان کا باپ معصوم ہے نہ ان کی ماں معصومہ، نہ یہ کسی آئے تطہیر والے گھر میں ان کا بچپنا گزرا ہے، نو. لیکن جیسا جہاد انہوں نے کیا، آپ کو کہیں پورے اس کربلا کے بعد کوئی فرق نظر آتا ہے ان کی اور جناب زینب کے جہاد میں؟ وہ تو عقیدے کے اعتبار سے ہم کو پتا ہے کہ زینب زینب. لیکن جتنے مصائب آئے، جتنے مرحلے آئے، اس میں جناب لیلا، جناب رباب، جناب ام فروا، اب یہ لیڈیز کا، ان لیڈیز کا رول جناب زینب و ام کلثوم سے ہٹ کر، یہ ایک بات ذہن میں رکھ کے مجلس سنیے گا، ورنہ آدھی مجلس میں آپ پریشان ہوں گے کہ آج شب اربعین کس سبجیکٹ پہ بات ہو رہی. نمبر ایک. نمبر دو، ہمارے پاس ہر معصوم کی بہت ساری زیارتیں، اور خاص طور پر آقا حسین کی تو ہر اوکیزن کی الگ زیارت. شب قدر کی الگ زیارت ہے، عید کی الگ زیارت ہے، عرفہ کی الگ زیارت ہے، 15 شعبان کی الگ زیارت ہے، 13 رجب کی الگ زیارت ہے، عاشور کی الگ زیارت ہے، اربعین کی الگ زیارت ہے، اور ہر شب جمعہ پڑھنے والی الگ زیارت، بہت ساری زیارت ہے. مگر اربعین کی زیارت اونلی زیارت ہے جسے سائن آف مومن ڈکلیئر کیا گیا. آلدو مجھے معلوم ہے کہ وہ جو حدیث ہے اس کے اندر زیارت اربعین سے مطلب ہے فزیکلی کربلا کی زیارت کو جاؤ، مگر چونکہ ساتھ میں یہ حدیث ہے کہ جو فزیکلی نہیں جا سکتا ہے وہ یہ زیارت پڑھ لے. تو مومن کی 5 سائن، وہ حدیث آپ ہر سال سنتے ہیں، آج میرے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. زیارت اربعین، اور زیارت اربعین میں آقا حسین کے پورے جہاد کو، آقا کا جہاد اونلی کربلا نہیں ہے، کوفہ اور شام بھی حسین کے جہاد کا ایک پارٹ ہے. تبھی زینب کبریٰ کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹائٹل شریکت الحسین. پہلا تو عقیلہ بنی ہاشم، دوسرا شریکت الحسین. کہ یہی ایک ہی جہاد ہے. اس پورے جہاد کو بہت ہی زیادہ مختصر کر کے، سمرائز کر کے زیارت اربعین میں کہا لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ. حسین نے یہ ساری قربانی دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت، لا علمی، اگنورنس، اس سے نکالا جائے. اب یہ ایک دوسرا جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب حسین کے جہاد کا پورا مقصد یہ وَالْحَيْرَةِ غَلَالَ، چونکہ اللہ کو تو معلوم تھا نا کہ 21 سینچری میں ہر ٹرم کے میننگ لوگ چینج کر دیں گے. اگر یہ کہا کہ حسین نے لوگوں کو جہالت سے، اگنورنس سے نکالا، تو کہیں کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے بس کربلا کا مشن یہ ہے کہ کالجز بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ. تو آگے فوراً وضاحت بھی آ گئی کون سی جہالت جو آدمی کو ضلالت اور گمراہی کی جانب لے جاتی ہے، یعنی دین کے علم کی جہالت. بہت مختصر، ٹائم نہیں ہے اس میں بھی، میں نے 10 منٹ آپ کے اور لے لی. بس یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا. چہلم اربعین، حسین کی وہ والی وکٹری کا دن جس کی ڈیٹیل کل ظہر کی مجلس میں آئے گی، وہ کربلا کی خواتین اور لیڈیز، ان کا رول. نمبر 2، مقصد حسین کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اللہ کے بندوں کو دین کی جہالت سے نکالنا. بس یہ 2 باتیں صرف ان لوگوں کے لیے جو آج کی مجلس میں ثواب کی خاطر آئے ہیں.
لیکن ساتھ میں کھلے کانوں کے ساتھ مجلس سنیں گے تو کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں کہ کس سبجیکٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے کل رات کو بات کہاں پہنچی۔ قرآن کریم کی جن 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی، بلکہ 4 دن سے جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا سورۃ الانعام آیت 151، 152، 153، اور سورہ نور کی وہ آیت کہ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، شیطان کی شریعت کیا۔ یہ 2 باتیں جو 4 دن سے آ رہی تھیں، آج اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ شیطان شیمفل ایکٹیویٹیز، انڈیسنٹ ایکٹ، بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کو پروموٹ کرتا۔ اور اب یہاں پہ یہ بات کہ آخر اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کل رات کی جو بات آئی تھی کہ اسلام نے اس کا کیا طریقہ بتایا۔ آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، 2 آیتیں تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت وہ ہے جس کے بارے میں ہمارے علماء تو نہیں کہتے ہیں، لیکن ایک عام نظریہ کہ اس میں اگر زیر زبر پیش کی غلطی کر دی جائے تو آدمی کافر ہو جاتا۔ ہمارے یہاں تو مراجع کا فتویٰ ہے کہ بائی مسٹیک اگر غلطی تو آدمی شاید گناہگار تو ہو لیکن کافر نہیں بنے گا۔ یہ 2-3 آیتیں قرآن کی ہے نا، جیسے صراط الذین انعمت علیہم، انعمتا کو انعمتو پڑھ دیں، مانے کہاں سے کہاں چلے گئے، میں نے نعمتیں نازل کی، کہا یہ کفر کے قریب انسان کو پہنچاتا۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یخشی اللہ، اگر یخشی اللہ پڑھ دیں، آیت جس طرح میں نے تلاوت کی یعنی قرآن میں ہے وہ یہ یاد رکھو، اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء، اونلی۔ آیت شروع ہوئی ہے انما سے، انما یرید اللہ، جہاں یہ لفظ انما آ جائے، انما ولیکم اللہ، تمہارے 3 مولا، صرف 3، انما کا مطلب اونلی، صرف۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ صرف علماء۔ نون عالم کتنی ہی باتیں کر رہا ہے لیکن خوف خدا اس کے دل میں نہیں۔ البتہ اگر یہاں زبر کے بدلے پیش آ جائے تو ترجمہ ہوگا اللہ ڈرتا علماء سے، کفر۔ البتہ جیسے ہمارے مومنین تو بہت ڈرتے ہیں، لیکن اب اس پر ہم آئیں گے۔ یہ آیت اور اس کے ساتھ کون سی آیت، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت صرف اس کو ملے گی جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا کہ مجھے اپنے ایک ایک ایکشن کا جواب دینا۔ یہاں دنیا میں تو ہر آدمی آزاد ہے نا، اور اگر آپ کسی ایسے ملک میں پہنچ جائے جہاں پرسنل آزادی کو اور فریڈم کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دی جائے، لا بھی آپ کے ساتھ ہو، تو کون آپ کو روک سکتا؟ والدین کی توہین کریں، مومن کو گالی دیں، پڑوسی کے بارے میں 2-4 جملے آپ لکھ دیں، یوٹیوب تو ہے اسی چیز کا نام، انٹرنیٹ اور فیس بک تو ہے اس چیز کا نام، علماء کی بے عزتی کریں، مراجع کے چتھڑے اڑا دیں۔ ابھی تو آزاد ہے نا، ہاتھ بھی چل رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، جو ہم اپنی اگر لکھنؤ کی عورتوں کی زبان میں کہیں تو للو بھی بہت زیادہ چل رہی ہے، کون روکے گا انسان کو؟ لیکن جسے یہ پتا ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا اور ایک ایک اشارہ جو ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، دیکھیے ایک روایت ہمارے ہاں بہت پڑھی جاتی اور بہت زیادہ معرفت والی روایت ہے، دل بھی چاہتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھو، اور وہ یہ ہے کہ شہزادی کے گھر میں رہنے والی یہ کنیز فضہ، اس گھر میں رہنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا کے بعد ساری زندگی صرف اور صرف قرآن سے گفتگو کرتی تھی۔ 40 سال فضہ نے اپنی کوئی بات نہیں کہ جو مسئلہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ دین کے مسائل میں قرآن، کھانا چاہیے تو قرآن کی آیت سے مانگیں گے، سواری چاہیے تو قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے، کہیں سفر کرنا ہے تو قرآن کی آیت،
اب یہ بہت معرفت والا واقعہ ہے کہ اہل بیت کے گھر میں آ کر عام انسانوں مردوں کی حالت کوئی قمبر بنتا ہے، عورتوں کی حالت فضہ بنتی. یہ اہل بیت کا گھر ہے جہاں قرآن نازل ہوا. یہ اہل بیت ہیں جو نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا کرتے ہیں. دنیا آ کے ان کو یہ ہمیں قرآن سکھائے، لیکن جناب فضہ کا معرفت والا واقعہ، اس کے اندر ایک بہت اہم جملہ ہے جو لوگ مس کر جاتے ہیں، یا مس تو نہیں کرتے لیکن جب وقت آتا ہے تو بھول جاتے ہیں، کہ جس راوی نے جناب فضہ کا واقعہ کوٹ کیا، جو واقعہ میں ممبر سے پڑھتا ہوں اس میں آلموسٹ 45 آیتیں ہیں، یعنی 45 سوالات ہیں راوی کے، اور شہزادی فضہ نے قرآن کے ذریعے سے جواب دیا. تو اس میں یہ ہے کہ جب آدھی بات ہوئی تھی، آدھی بات، تو ایک بار راوی یہ اسٹائل سمجھ نہیں پایا کہ آخر ہر چیز قرآن سے، مذہبی اور دینی باتیں نہیں. بھئی یہ پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، بتا دیا کہ میں راستہ بھول گئی، یہ بھی قرآن سے پڑھا. اچھا آپ کہاں سے آ رہی ہیں، اپنا گھر بھی بتایا قرآن سے. اچھا آپ کہاں جا رہی ہیں، اپنا ڈیسٹینیشن بھی بتایا قرآن سے. ارے آپ گھر سے نکلی کیوں تھی، اپنے پرپز اور جرنی بھی بتایا تو قرآن سے. وہ پوری روایت مجھے یاد ہے لیکن آج ویسے ہی ٹائم بہت کم ہے. تو آدھا جب واقعہ ہوا تو راوی ایک مرتبہ ذرا سا گھبرا گیا کہ آخر آپ ہر چیز قرآن سے کیوں بتا رہی. تو سورہ قاف کی آیت کی تلاوت کی، وَمَا يُلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. میں اس لیے ہر چیز قرآن سے کہہ رہی کہ وَمَا يُلْفَظُ، جو لفظ میری زبان سے نکلتا ہے، إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اسے نوٹ کرنے والا ایک موجود ہے. روز قیامت اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا. اب میں خود سے کچھ کہتی ہی نہیں، میں سارا اللہ ہی کا کلام پڑھتی ہوں، اللہ اپنے کلام پہ تو نہیں پوچھے گا نا. تو اب یہ جو ہے جناب فضہ کا قرآن پہ کمانڈ، مگر ایک بہت ہی اہم پریکٹیکل میسج. تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے قیامت میں اس کا حساب دینا. جو کسی کو ایک گالی دی، جو کسی کے ساتھ ایک بد اخلاقی کی، جو کسی پہ ایک لعنت بھیجی، جو کسی پہ ایک الزام لگایا، جو کسی کی ایک توہین کی ہے. دیکھ لیجئے آج کل بچوں کے اور نوجوانوں کے فیس بک کو، دیکھ لیجئے آج جا کے ٹویٹر کو. ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں تو ہے کہ آل محمد نے اپنے ماننے والوں کو ایک سلیقہ دیا، ایک تہذیب تھی، ایک کوڈ آف پریکٹس دیا، ایک اسپریچولی ان کو طاقتور کیا ہے. ہم اس لینگویج میں بات کر ہی نہیں سکتے ہیں جس لینگویج میں ہمارا سامنے والا بات کر رہا. بعض اوقات تو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا یہ تو ہمارا رپلائی ہے، اس کو بھی تو دیکھیے اس نے کیا کہا ہے. آل محمد نے یہ ہمیں سکھایا ہی نہیں ہے. جب معاویہ نے فرات دریا پہ قبضہ کیا، یعنی یہ سیریا کی بات ہے، صفین پانی بند کر دیا، اور جب مولا کے لشکر نے دوبارہ دریا کا قبضہ حاصل کیا، کیپچر کیا، مولا کے شیعوں نے کہا نا مولا اب تو ہمیں رائٹ ہے اس پہ پانی بند کرنے کا. اسٹارٹ اس نے کیا تھا. پورا واقعہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، مولا کا خطبہ. مولا ہم نے پانی نہیں بند کیا، پہلے اس نے بند کیا. تو امام نے کہا اگر تم بھی وہی کرو گے تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا. وہ جہنم والے کو فالو کر رہا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. تم قسیم جنت و نار کو فالو کر رہے ہو، تم یہ نہیں کر سکتے ہو. جب معاویہ جیسے کے لیے مولا یہ جملہ کہہ دیں تو ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے خطبہ، ہمارے مومنین ایک دوسرے کے جھگڑے فیس بک ٹویٹر، یہ آل محمد کا طریقہ نہیں ہے. اور اس سے وہی آدمی بچے گا جو من خاف مقام الرب، جس کے دل میں یہ کنسپٹ ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے جا کر اپنے ایک ایک ایکشن کا اور اپنے ایک ایک لفظ کا جواب دینا. قیامت کے دن ایسا نہیں ہے کہ اوورآل ہماری لائف کے بارے میں بس ایک سمری نکال کے سوال ہوگا. ایک ایک عمل آپ کا. ما لہذا الکتاب لا یغادر منہ کبیرۃ ولا صغیرۃ ولا کبیرہ، سورہ کہف کی آیت. آدمی اپنا نامہ اعمال دیکھ کے گھبرا جائے گا. یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس میں میرا ایک ایک ایکشن لکھا. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آج صبح جب آپ واش روم میں گئے تھے تو کب آپ نے رائٹ پیر پہلے بڑھایا اور کب لیفٹ پیر پہلے بڑھایا، جو آپ بھی بھول گئے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 1993 کے اندر 3 جنوری کو
جب آپ واش روم میں گئے تھے تو آپ نے کون سا پیر آگے بڑھایا تھا؟ آپ بتا سکیں گے؟ اس کتاب میں لکھا. اور اس کا جواب دینا ہے روز قیامت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قیامت سے ڈرا اور اپنے نفس کو گناہوں سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا جنت اسی کو ملے گی. جنت خوف خدا. بس یہ ہمارا کل رات کا یہاں تک ہماری مجلس پہنچی تھی کہ خوف خدا وہ چیز ہے جو آدمی کو خاص طور پر آج کی 21 سینچری میں گناہوں سے روک سکتی ہے، اور کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ آپ آزاد ہیں. آج کل ایک فریڈم ہے. آج صرف اگر اندر سے آپ کے انر کے اندر ایک بریک لگا ہو تو آپ گناہوں سے رکیں گے، کوئی گناہوں سے نہیں روک سکے گا. اور یہی خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اسلام نے کئی طریقے بیان کیے، اور ان میں سے ایک بہت عجیب طریقہ، بہت جلدی اس پہ بات کر رہا ہوں. شروع میں جو 2 باتیں میں نے کہی نا، ان میں پوائنٹ نمبر 1 اب آ رہا. بے حیائی اور شیمفل ایکٹ سے بچنا، خوف خدا پیدا کرنا. شادی کا ادارہ، یہ جو انسٹیٹیوشن اسلام نے بنایا ہے نا میرج کا، یہ کوئی انجوائمنٹ یا پلیجر کے لیے نہیں ہے. وہ تو ساتھ میں انسان کو زندگی کا ایک مزہ ملتا ہے، وہ ایک بونس میں ہے. لیکن اس کا مقصد ہی ہے کہ سب سے پہلے انسان ان گناہوں سے بچے جو بے حیائی کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اب وقت نہیں ہے، سیکنڈ لاسٹ مجلس ہے، اور کل تو خیر ہمارا سبجیکٹ کچھ اور بن جائے گا، لیکن بہت ہی مختصر. یوجولی ہمارے یہاں شادی کے موقع پہ جب نکاح سیرومنی ہوتی ہے خطبہ پڑھا جاتا. شیعہ فقہ میں خطبہ نکاح پڑھنا واجب نہیں، لیکن ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں بھی یوجولی علماء وہ خطبہ پڑھتے ہیں جو ہمارے 9th امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے نکاح کے موقع پہ پڑھا تھا. یوجولی تو یہی ہے، کم از کم انڈیا پاکستان میں تو 95% نکاح میں وہ، اور اس کے اندر بہت شارٹ اللہ کی تعریف، رسول علیہ رسول کا تذکرہ، پھر صرف ایک جملہ نکاح کی فضیلت کے بارے میں. اب دیکھیں یہاں پہ میں ڈر رہا تھا کہ لوگ کہیں گے آج 40 کی رات آپ کس سبجیکٹ پہ جا رہے ہیں. ایک جملہ خالی امام نے کہا، اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام وقال وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم. امام نے نکاح کی فضیلت کے لیے قرآن کی آیت کوٹ کی، لیکن اس آیت سے پہلے نکاح کا انٹروڈکشن کرایا، اما بعد فقد کان من فضل اللہ. یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ان اغناہم بالحلال، تمہیں نکاح کی شکل میں ایک حلال طریقہ عطا کیا، اغناہم بالحرام، تاکہ تمہیں حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ نکاح دیا اس لیے گیا. بے حیائی، بے غیرتی، شیمفل ایکٹ، انڈیسنٹ ایکٹیویٹیز، اس میں سب سے پہلے جو گناہ آتے ہیں، میں آج کی رات ممبر پہ ان گناہوں کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. یہ نکاح، یعنی نکاح سے مطلب یہ میرج کا انسٹیٹیوشن، اس کے ذریعے آدمی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا. پھر ضرورت نہیں پڑے گی کسی نامحرم اور بے پردہ عورت کو دیکھنے کی، پھر ضرورت نہیں پڑے گی کسی غیر شرعی ایکٹیویٹی میں انگیج ہونے کی. ٹائم بھی کم ہے، آج کی رات بڑی مقدس رات. اب یہ ایسا ادارہ بنایا اسلام، اور جیسا کہ امام معصوم نے فرمایا کہ ہسبینڈ اور وائف کا بہترین ریلیشن وہ جہاں دونوں ایک دوسرے کو اللہ کا خوف دلائیں، فیئر آف اللہ پیدا کریں. ٹائم بھی نہیں ہے، اب باتیں بھی بہت اہم ہیں تو بہت ہی شارٹ. شہزادی کونین کی شادی ہوئی، اور جب مولا، اب یہ کچھ لفظ امام اور رسول کے لیے اچھے نہیں لگتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے رول ماڈل، اس لیے انہوں نے خود یہ مثالیں ہمارے سامنے رکھی
بھئی دیکھیے شادی کے بعد جب مولا شہزادی کے پاس پہلی بار گئے تو ہر آدمی جو شادی کے بعد اس اسٹیج سے گزرتا ہے وہاں کوئی وٹنس نہیں ہوتا. خود امام ہی نے تو یہ بتایا نا. تو جب امام اس کمرے کے حالات ہم تک پہنچا رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کی شادی ہوئی ہے. اچھا ٹھیک ہے, نکاح پہلے ہوا, رخصتی کچھ ٹائم کے بعد ہوئی, لیکن رخصتی کے بعد اب جب پہنچے تو دیکھا کہ شہزادی کچھ پریشان. اب یہ مولا اور فاطمہ کی بات چیت ان کے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے. سوال کیا, بنت رسول اس وقت آپ پریشان کیوں نظر آ رہی؟ شادی کے فوراً بعد تو انسان کی زندگی کا, اب وہی شب چیلم, یہ جملے اچھے بھی نہیں لگ رہے. انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا مرحلہ ہوتا وہ پہلی رات, شوہر اور بیوی جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. تو شہزادی نے جو جملہ کہا, میں روایت کو بہت شارٹ کر رہا ہوں, جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ آئے ابو الحسن میں نے 9 سال اپنے بابا کے گھر میں گزارے. اچھا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ پھر شادی کے بعد 9 سال شہزادی نے شوہر کے گھر میں گزارے. ٹوٹل ایج 18 ہے, بالکل ایگزیکٹلی 2 ہاف, 9 ادھر 9 ادھر. لیکن اس وقت تو ابھی سٹارٹنگ ہے. کہا کہ جب میں باپ کے گھر میں تھی تو باپ کے گھر میں میرے پاس ضرورت کا سارا سامان تھا, اور جب یہاں پہ آئی تو میرے بابا نے کچھ سامان دیا. جو بہت سے لوگ جہیز کے لیے ایک ایکسکیوز لے کر آتے ہیں, مگر وہ تو جو ہمارا کل ہمارے ظہر کی جو مجلس ہے اس کا یہ سبجیکٹ, کام اپنی مرضی کا کرتے ہیں اور اس کو جو ہے تھوڑا سا ریلیجس بنا دیتے ہیں کہ جی وہ رسول خدا نے بھی تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا ہے, یہ آج کا سبجیکٹ نہیں. وہ کتنا کم تھا, سمپل. کہا کہ بابا نے یہ سامان دیا, چکی ہے, کچھ برتن ہیں. تو میں نے سوچا اب دیکھیں شہزادی علی سے کہہ رہی ہیں, علی کے لیے یا ہمارے اور آپ کے لیے؟ شہزادی علی سے کہہ رہی ہیں کہ اے ابو الحسن باپ کے گھر میں میری زندگی کا ایک اسٹیج, شوہر کے گھر میں زندگی کا دوسرا اسٹیج, پھر میں قبر میں جاؤں گی. تو قبر ہماری زندگی کا تیسرا مرحلہ. جب پہلے اسٹیج کے لیے ہمیں ضروری سامان ملا, سیکنڈ اسٹیج کے لیے بابا نے یہ سامان دیا, تو قبر کے لیے بھی تو ہم کچھ سامان جمع کریں. آئیے ابو الحسن ہم اور آپ آج کی رات نماز پڑھتے ہیں. اور دونوں نے اسٹارٹ کیا 2 رکعت نماز. اچھا 2 رکعت تو میں اپنے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے کہ ہماری لائف کی ایک ہی رات تھی, وہ بھی آج مولانا نے چھین لی. تو آپ کے لیے صرف 2 رکعت نماز. مولا اور فاطمہ نے پوری رات نماز میں گزاری. اور نماز کے لیے ہر مومن کو پتا ہے, میں نے بھی کل رات پڑھا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, چوتھے امام کا واقعہ, جہنم کی آگ کا خوف. تو نماز کیا ہے؟ فیئر آف اللہ دل میں پیدا کرتی. کہاں سے؟ علی اور فاطمہ کی زندگی. اچھا علی اور فاطمہ کوئی 2 الگ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی نور کے ٹکڑے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے کہ دیکھو فیئر آف اللہ یا خوف خدا نماز سے بھی پیدا ہوتا ہے, وہ بھی ایک ذریعہ ہے. اور شادی کے ذریعے بھی. شادی کا مقصد ہی یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. مگر کس چیز کے لیے؟ ایک تو ہوتا ہے مورگیج, مکان مورگیج پہ لیا, شوہر کی سیلری سے گھر بھی چلے, مورگیج بھی, یہ مشکل ہوتا. سپورٹ, شوہر بھی کام کر رہا ہے, بیوی بھی کام کر رہی ہے, والنٹیئر. شریعت اس کو مجبور نہیں کرتی. زندگی کے باقی سارے کاموں میں سپورٹ ہوتی. مگر یہ سپورٹ خالی زندگی میں نہیں ہے, قبر میں بھی ایک دوسرے کی سپورٹ کریں, قیامت کے لیے بھی ایک دوسرے کی سپورٹ کریں, جنت کے لیے بھی ایک دوسرے کی سپورٹ کریں. شوہر کبھی اگر راستے سے ہٹے تو بیوی اس کو امر بالمعروف کر کے روک دے. بیوی اگر راستے سے ہٹے تو یہ شوہر کی ڈیوٹی بن جائے گی. اور چونکہ یہاں پہ بیوی کا رول زیادہ اہم ہے خوف خدا پیدا کرنے کے لیے. ایک سوال امام نے کیا تھا نا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اکارڈنگ ٹو اسلام جو ہم لوگ ہمارے علماء نکاح پڑھتے ہیں تو ہمیشہ نکاح اسٹارٹ لڑکی کی طرف سے ہوتا. لڑکا تو صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ قبل تو میں نے قبول کیا. آفر لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے. امام نے کہا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟
جبکہ عورتوں میں یا لڑکیوں میں شرم زیادہ ہوتی. اس کا جواب بھی دیا. آج کی مجلس شب اربعین اہل بیت خاص طور پر آقا حسین کے ازواج ان کے حوالے سے بات کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا موضوع اس کو ذہن میں رکھ کے کر رہا ہوں, لیکن پوری مجلس اس پہ نہیں پڑھ سکتا. تو اب اسی طرح امام نے ایک سوال یہ کیا, جیسے وہ سوال کیا اس طرح کا ایک سوال میں کر رہا ہوں. کیا علی اور فاطمہ, علی نے فاطمہ سے نہیں کہا کہ نماز سے ہم کو آغاز کرنا ہے, فاطمہ نے علی سے کہا. نہ علی کو ضرورت ہے فاطمہ کی نصیحت کو, نہ فاطمہ کو ضرورت. یہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے ایک میسج کہ بیوی کا رول سب سے اہم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دل میں خوف خدا پیدا کرے اور گھر کے ماحول کو ایسا بنائے کہ جہاں فحاشی بے حیائی یہ گناہ نہ ہونے پائے. مگر اس کے لیے ایک شرط, اور وہ یہ ہے کہ بیوی کو رسپیکٹ دینا پڑے گی, چاہے یہ موضوع آپ کو اچھا لگے کہ اچھا نہ لگے. مگر آج کے دن صرف دو بہت چھوٹی سی روایتیں پڑھ رہا ہوں. ہاں پہلی والی روایت ہے تو بہت چھوٹی, لیکن میرا اسٹائل ایسا ہے کہ بات لمبی ہو جاتی ہے. شاید ایک لفظ جو لوگ اکثر مجلسیں سنتے ہیں ان کے لیے انف ہو, اور وہ کہیں کہ مولانا باقی واقعے کی ضرورت نہیں. لیکن بہرحال مجھے پڑھنا پڑے گا کہ تھوڑا سا اس کا ڈائریکشن یا اس کی سپیڈ. اچھا, سعد ابن معاذ. دیکھیے آج بھی جنت البقیع میں جب ہم زیارت کو جاتے ہیں تو یہ تو آرگومنٹ ہے کہ شہزادی فاطمہ کی قبر کہاں, روضہ رسول میں ہے یا جنت البقیع میں. چلے جنت البقیع میں کہاں, دو روایتیں بیان کی جاتی, لیکن ایک روایت کہ وہ روضہ رسول میں ہے تو جس قبر کو اس وقت بقیع میں فاطمہ کی قبر کہا جاتا ہے, پھر وہ کس کی قبر ہے؟ فاطمہ بنت اسد کی. لیکن اگر یہ روایت صحیح ہے کہ شہزادی جنت البقیع میں دفن ہے اور وہ جو 4 اماموں کے برابر قبر ہے وہ شہزادی کی ہے, تو فاطمہ بنت اسد کی قبر کہاں ہے؟ پھر وہ کہا جاتا ہے کہ اینڈ آف بقیع, جو ایک چھوٹی سی باؤنڈری وال کے اندر 3 قبریں ہیں, اب اسٹون نکال دیا گیا, ایک کا اب 2 رہ گئی. تو خیر کہا کہ وہاں پہ ہے بنت اسد. فاطمہ بنت اسد بقیع کے اسٹارٹنگ میں ہے کہ بقیع کے اینڈ میں, یہ اختلاف. مگر یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے, نو ڈسپیوٹ, کہ جسے فاطمہ بنت اسد کی قبر کہا جاتا اس کے برابر ان کے سائیڈ میں سعد ابن معاذ کی قبر. سعد ابن معاذ رسول اللہ کے اتنے بڑے صحابی, 2 جملے بس کافی ہیں ان کے لیے. ایک رسول کی یہ حدیث کیا ہے, سعد قیامت کے دن تمہاری شفاعت سے تمہاری اتنے گناہگار جنت میں جائیں گے جتنے قبیلہ مضر و ربیہ کی بکری کے جسم پہ بالوں کی تعداد. پورے قبیلے کی بکریاں اور تمام بکریوں کے ٹوٹل بال, اتنے گناہگار تمہاری وجہ سے جنت میں جائیں گے, تم ان کی سفارش کرو گے. اور ایک مولا کا جملہ جو میں کہتا ہوں اس سے بھی بڑا جملہ, وقت ہوتا تو اس کو سمجھاتا, لیکن خالی جملہ سننا ہی کافی. مولا فرماتے ہیں کہ اگر سعد رسول اللہ کے بعد زندہ ہوتے تو ہم اہل بیت کا حق کوئی چھین نہیں سکتا تھا, ہم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا. علی کہہ رہے ہیں سعد کے بارے میں جو غیر معصوم ہیں. سعد اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی تھے, وہ رسول کی زندگی میں شہید ہوئے ہیں, بلکہ خندق کی لڑائی میں ایک ہی مسلمان تو شہید ہوا, وہ سعد ابن معاذ. وہاں میدان میں شہید نہیں ہوئے, زخمی ہوئے, مدینے کے رسول کی مسجد میں لائے گئے, وہاں شہید ہوئے. جب ان کا جنازہ اٹھا تو پیغمبر نے 70 ٹائمز اللہ اکبر کہا تھا نا اسٹارٹنگ. یا رسول اللہ, نماز جنازہ میں ایک اللہ اکبر, چلیں روزانہ کی نماز میں سنت ہے 7 اللہ اکبر, جنازے میں ایک ہے 70. کہا کہ جیسے ہی میں نماز شروع کرتا تھا آسمان سے 1000 فرشتوں کی ایک جماعت آتی تھی, میں اللہ اکبر کہتا تھا, دوسرے 1000, تیسرے 1000, 70,000 فرشتوں کو اللہ نے ٹرن بائی ٹرن کیا حکم دیا, آج آسمان کی عبادت بند کرو, زمین میں جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھو. تمہاری آسمان کی نمازوں سے زیادہ سعد کی نماز جنازہ کی فضیلت. سعد ابن معاذ اپنے ہاتھ سے پیغمبر نے انہیں بقیع کی اس قبر میں اتارا جس کا ابھی میں نے ریفرنس دیا.
پہلی بار اسلام میں یہ سنت سات کی نماز جنازہ میں سات کی تشییع جنازہ میں آئی تھی. اس سے پہلے یہ تھا کہ جنازہ اٹھاؤ، ایک طرف سے جنازے کو کندھا دے دو، انف. سات کی کا جنازہ پہلا جنازہ تھا. پیغمبر نے چاروں طرف سے جا کے سات کے جنازے کو کندھا دیا. کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی رائٹ پر جاتے ہیں، کبھی لیفٹ پہ جاتے ہیں. یا رسول اللہ آج آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پیغمبر کہہ سکتے تھے کہ آج سے اسلام میں یہ سنت ہے. نہیں، کہا کہ سات کے جنازے کو کندھا دینے. جبرائیل و میکائیل آئے ہوئے ہیں، وہ آگے جاتے ہیں تو میں پیچھے آتا ہوں، وہ پیچھے آتے ہیں تو میں آگے جاتا ہوں، وہ رائٹ پر جاتے ہیں میں لیفٹ پہ آتا ہوں، وہ لیفٹ پہ جاتے ہیں میں رائٹ پہ آتا ہوں. سات کے قصیدے اسی وقت پڑھے جا رہے ہیں جب جنازہ اٹھا ہوا ہے. مگر قبر میں دفن کر کے پیغمبر آئے، چل رہے ہیں، قبر پیچھے ہے، پیغمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. مڑ کے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، اب سعد کی موت کو یاد کر کے آپ رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، سعد نے ابھی مجھے پکارا اور اس طرح سے آواز دی. یا رسول اللہ کس طرح آواز دی؟ کہا ابھی میں بقیع کے گیٹ سے باہر نکلا تھا، پہلا قدم، اور قبر کی دیواریں بڑی تیزی سے آگے بڑھی، سعد کو اپنے درمیان لے کر فشار قبر کا عذاب دیا. سعد کی ہڈی میں ہڈی داخل ہو گئی، اس طرح ان کو دبایا گیا. فشار قبر کا عذاب. اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. یہ سعد ابن معاذ کہا کہ اس نے تکلیف کی شدت سے مجھے پکارا، اس کی حالت دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ، اتنا عظیم صحابی جو سینکڑوں نہیں ہزاروں کو جنت میں لے کے جائے گا، عذاب قبر اس پر بھی آیا اور اتنا جلدی آیا. ہمارے مرنے والوں کو تو اللہ گریس دیتا ہے نا، ایک رات روک دیا جاتا ہے عذاب، شاید کوئی صحیح نماز وحشت پڑھ لے. سعد کو تو ابھی پیغمبر قبرستان بقیع کے اندر ہیں، جیسے ہی قدم باہر نکالا، یا رسول اللہ وائے. پیغمبر نے کہا انہو فی خلقہ ما اہلہ السوء، بہترین میرا صحابی سعد ہے. انبیاء تک قیامت کے دن سعد کا مرتبہ دیکھ کے رش کریں گے. لیکن بس ایک خرابی تھی کہ اپنے بیوی کے ساتھ بہت ہی بد اخلاق تھا، روڈ. یعنی کوئی گالم گلوچ نہیں، نعوذ باللہ کوئی حرام کام نہیں، لیکن بعض لوگ ہیں باہر بہت ہی پولائٹ ہوتے ہیں، ہر آدمی ان کی تعریف کرتا ہے، گھر میں آتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے ان کو. چہلم کی رات ہے اس لیے میں اس کو مزید نہیں بتا رہا، ورنہ الٹا بھی ہوتا. باہر ہر ایک سے لڑنے کو تیار، اب باہر جاؤ جلال دے کی بیوی کے سامنے بھیگی بلی بن کے پہنچتے ہیں. لیکن اب ایسے بہت کم نظر آتے ہیں، زیادہ تر تو یہی دنیا تعریف کرے گی. پہلی صف کے نمازی بھی ہوں گے، لیکن بیوی سے پوچھو کیا زندگی کو عذاب میں ڈالا ہوا. اتنا عظیم صحابی، میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سعد کے فضائل کیسے آپ تک پہنچاؤں. مولا کہہ دیں کہ اگر وہ ہوتا تو ہمارا حق کوئی غصب نہ کرتا، مگر عذاب آیا اس لیے گھر کا ماحول تباہ ہو جاتا. یہ گھر اسلام میں، یعنی یہ فیملی لائف اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب شوہر کا، ایسے لوگ ہیں آج بھی ہیں، حتیٰ یہ کہ اس ویسٹ میں بھی ہے، وہ ہماری شریف بچیاں جو قانون سے مدد لے کے ایسے لوگوں کو لیسن ٹیچ کر دیتی ہیں، کر سکتی ہیں. مگر کچھ فیملی بیک گراؤنڈ، کچھ خوف خدا، کچھ اپنا گھر ان کو نہیں توڑنا، وہ بیچاری ٹالرنس سے کام لیتی ہیں. مگر اس کا مقصد یہ نہیں. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے واجبات سے روکتے ہیں بیوی کو کہ نہیں. دو چیزیں بہت سامنے ہیں. نمبر ایک حجاب، حجاب سے روکنے والے شوہر ہیں. نمبر دو صلہ رحمی، باپ کے گھر نہیں جانا، ماں کے گھر نہیں جانا، بھائی کے گھر نہیں جانا. یہ واجبات ہے اس کے لیے، لڑکی کے لیے، یہ اس کے رشتہ دار ہیں. تو خیر بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ گھر، اور اصل جو یہ جملہ یاد رکھیے، یہ کل ظہر کی مجلس میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا. اب یہ فیملی لائف تو اتنا بھی میں نے پڑھا تو مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے، لیکن میرے سبجیکٹ کا حصہ ہے. گناہوں سے روکنے کے لیے خوف خدا، اور خوف خدا یہ نماز پیدا کرتی ہے یا ایک اچھی فیملی لائف، یہ خوف خدا پیدا کرتی ہے. بیوی نمازی ہو شوہر کو نماز کے راستے پہ لائے گی، شوہر نمازی ہو بیوی کو نماز کے راستے پہ لائے گا. خوف خدا پیدا ہوگا، اور شیطان اس کو برداشت نہیں کرتا. خوف خدا ہمارے دل میں ہو، یہ شیطان کیسے برداشت کرے گا؟ کیونکہ خوف خدا اکیلے کوئی چیز نہیں ہے، وہ پھر ہمیں گناہوں سے روک دے. تو شیطان کی ساری زندگی کا مشن ختم ہو جائے گا اگر خوف خدا ہو. وہ نماز کو بھی تباہ کرے گا. پہلے کوشش کرے گا ہم نماز نہیں پڑھنے پائیں،
اور اگر پڑھ ہی لے نماز تو غلط نماز پڑھیں. اب دیکھیے وتھ ڈیو رسپیکٹ، یہ میں کوئی ٹونٹنگ نہیں کر رہا، کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، ایک اوور آل بات کر رہا ہوں. نماز ساری زندگی نماز پڑھنے والے، آپ کو معلوم ہے نا آج تک یہ مسئلہ ہماری کمیونٹی میں سالو نہیں ہو سکا. فرام کراچی ٹو لنڈن، فرام لنڈن ٹو لاس اینجلس اور وینکوور، کہ اگر کوئی بیٹھ کے نماز پڑھے تو کس طرح نماز پڑھنا، سجدہ رکھنا ہے مہر اپنی پیشانی پہ کہ نہیں رکھنا، ایک منٹ کا کیا 10 سیکنڈ کا جملہ یس یا نو. آج تک آپ کنفیوژن دیکھ رہے ہیں. میں مسائل تو بیان نہیں کر رہا ہوں ممبر سے، میں تو بتا رہا ہوں نماز جیسی روزانہ کی جانے والی عبادت. اور یہ تو چیز اس لیے میں نے کہی کہ یہ کنفیوژن ہر جگہ ہے، لیکن پہلے نماز سے روکے گا. اور اگر مومن سلپ ہو جائے اس کے ہاتھ سے نماز پڑھے گا تو غلط نماز پڑھوائے گا، خمس نہیں دے رہا اور نماز پڑھ رہا. اور شیطان کا یہ طریقہ حج میں، ابھی دیکھیے میں ایک ربط دے رہا ہوں، ایک نماز، ایک بہترین فیملی لائف. اب یہ اگر اچھی فیملی لائف ہو تو خود بخود گھر کے اندر خوف خدا بھی آئے گا. خوف خدا کا مقصد یہ نہیں کہ ہر وقت بیٹھ کے ہم دعائے توبہ گھر میں پڑھتے رہیں اور ہر وقت ہم جو ہیں وہ سجدے میں پڑے رہیں، نہیں. زندگی کے عام انجوائمنٹ لیتے ہوئے لیکن خوف خدا کے ساتھ. یعنی جہاں پہ ایک بارڈر لائن آ گئی، ریڈ لائن آگے رک گیا، بھائی اب آگے نہیں، وہ حرام. باقی جتنی بھی انٹرٹینمنٹ ہے صحیح ہے، گانا شروع ہو گیا بس اب بند. تو یہ اچھی فیملی لائف، شیطان اس کو نہیں برداشت کرے گا. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا آج کل وہ ہمیں نماز سے روکتا، اتنا ہی وہ ہماری فیملی لائف کو اسپوائل کر رہا. ڈیورس، سیپریشن، شوہر بیوی کے جھگڑے، بیوی کا شوہر پہ ڈومیننس، شوہر کا بیوی پہ ڈومیننس، ایک دوسرے. اب یہ فیملی لائف اسپوائل ہو رہی. اور اگر پھر بھی فیملی لائف بچ گئی تو پھر شیطان کا وہی طریقہ. حج ایک ایسی عبادت، میں حج پہ بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا، شاید تھوڑی سی بات شاید میں بھی کل کی مجلس میں آ جائے. اب آپ کہیں گے یہ حج کی بات مولانا نے نکالی کیوں؟ ایک تو ویسے ہی پہلے دن سے کچھ حج کی بات چل رہی تھی، اور دوسرا اس لیے کہ یہ جس پوائنٹ پہ میں آ رہا ہوں، اور یہ میری لاسٹ مجلس کا اصل، یعنی پورے 10 دن کا کی سمری لاسٹ مجلس میں یہ اصل پوائنٹ بنے گا کہ شیطان جب دیکھا کہ اس نے سارے طریقے اختیار کر لی، مومن نے اپنی فیملی لائف کو بچا لیا. شوہر نے کبھی بیوی سے معافی مانگ لی، غلطی نہ ہو تب بھی. بیوی نے کبھی شوہر کے سامنے سیکریفائز کیا. دعا کے حوالے سے بات آئی تھی نا کہ سیکریفائز کرنا ہے، پہلے اس کے لیے دعا مانگنا پھر اپنے لیے. اور فیملی لائف تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتی. نو فیملی لائف وداؤٹ ٹالرنس اینڈ سیکریفائز. کچھ چیزیں شوہر کو بیوی کے لیے قربان کرنا وہ ہمارا حق ہے، وہ ہمارا رائٹ ہے، مگر کچھ قربانی دینا پڑے گی. کچھ چیزیں بیوی کو شوہر کے لیے. اور وہ حدیث بھی پڑھی دوں جو پہلے میں پڑھنے کے موڈ میں تھا، پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائے، کیونکہ کچھ ایسی بچیاں اور لڑکیاں بھی ہوں گے جو ان باتوں سے غلط میسج لے کے جائیں گی. ابھی آج تک تو ساس ان کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ کچھ خدمت بھی کر رہی ہیں، اب تو کہیں گے نہیں تو ہم کو بالکل ایک فری پرمٹ مل گیا ممبر کے اندر سے. اس لیے بہت احتیاط سے بات کرنا پڑتی ہے. پیغمبر کی ایک بہت مشہور حدیث، اس میں 4 باتیں، یوزولی 3 پڑھی جاتی ہیں. اچھا کچھ کتابوں میں خالی 3 بھی ہیں، لیکن ایکچول حدیث میں 4. تو یہ ایکچول حدیث آپ کو ملے گی استاد حسین انصاریان کی بک میں، جو انٹرنیٹ کے اوپر بھی ان کی اپنی ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی. فیملی لائف ان اسلام، اس سے ملتا جلتا اس کا ٹائٹل ہے. کیا حدیث؟ بہت عجیب حدیث ہے، اور بعض اوقات ڈر لگتا ہے کہ ایسی حدیث اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے مکھی جی سے یا کسی اور میڈیا والوں سے کہ تھوڑی دیر کے لیے کوئی پرابلم کر دیں لیڈیز کے اسپیکر میں. لیکن بہرحال اب وہ حدیث تو حدیث ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل 4 چیزوں کی اتنی زیادہ مجھے ایڈوائز کرتے رہے یا ریکمنڈیشن دیتے رہے کہ مجھے ڈر لگا یہ 4 چیزیں واجب ہونے والی ہیں. اب یہ ایک اسٹائل ہوتا ہے عربی زبان کا کوئی چیز بتانے کا. نمبر 1 مسواک، اتنا زیادہ، یہ بہت مشہور حدیث کہ مجھے لگا کہ یہ واجب ہونے والی. نمبر 2 نماز شب، جب آتے ہیں یا رسول اللہ نماز شب نماز شب نماز شب،
مجھے ڈر لگا کہ چھٹی نماز واجب ہونے والی. نمبر 3 پڑوسی کا حق اتنا زیادہ کہ مجھے لگا کہ پڑوسی کو میراث میں بھی شاید حصہ ملنے والا, اتنا زیادہ ریکمینڈیشن. نمبر 4 بیوی کا حق اتنا زیادہ کہا کہ مجھے لگا کہ بیوی کو اف کہنا بھی حرام ہونے والا. تو پھر تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی اگر بیویوں کو اف نہ کرے. لیکن دیکھیں حدیث کتنی اسٹرانگ ہے, اتنا زیادہ جبرائیل آ کے یہ ایڈوائز کر رہے ہیں. اہل بیت کے گھر میں آپ کو ملے گا آقا حسین اہل بیت کے گھر میں. اب یہ لفظ اچھے نہیں ہیں لیکن عربی زبان کیا دنیا کی کوئی زبان اہل بیت کا اسٹیٹس بیان کرنے والی ورڈنگ ہے ہی نہیں کسی زبان میں. آقا حسین اہل بیت میں بھی سب سے زیادہ زاہد مانے جاتے تھے, یعنی دنیا سے دور. اولاد اتنی کم اسی لیے, مگر فرماتے ہیں جس گھر میں رباب نہ ہو وہاں پہ میرا دل نہیں لگتا. حسین جیسا شخص اور اپنی بیوی کے بارے میں پبلک میں اس طرح کا کامنٹ کرے کہ لوگ سنیں اور ہسٹری میں آ جائے. اربعین کے دن اگر ہم رباب کو یاد نہ کریں, لیلا کو یاد نہ کریں, فروا کو یاد نہ کریں تو اربعین کا حق ہی ہم نے کیا ادا کیا. لیکن کس طرح یاد کریں کہ ان کی قربانیاں بعد میں, پہلے آقا حسین نے جو عزت اور احترام ان کو دیا. بھائی جب فضہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ مولا کائنات ایک دن صبح کی نماز کے بعد سیدھا گھر آ گئے, ورنہ یوجولی تو نماز پڑھ کے مولا یہودی کے باغ میں کام کرنے چلے جاتے. آج گھر آ گئے, دیکھا کہ فضہ وہ دن تھا فضہ کا آف. ایک دن فضہ کام کرتی ہیں, ایک دن شہزادی کام کرتی ہیں. دیکھا فضہ بستر پہ پریشان بیٹھی ہے, کچھ سوچ رہا ہے آدمی. کہا فضہ کیا بات, کیا تم یہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہو تو ہم تمہیں کہیں اور بھیج سکتے ہیں. بھئی ایک شہزادی, فضہ شہزادی ہے نا, ایسے گھر میں آ گئی کہ جہاں فاقے مل رہے ہیں ان کو. تو اگر سیٹسفائی نہیں ہو تو مدینے میں ہے بڑے بڑے پیسے والے, سیٹ, سرمایہ دار, غنی, دولت کے انبار لگے, وہاں بھیج دیا جائے گا. سیم یہی جملہ 10th امام نے اپنی بہو نرجسِ خاتون سے کہا تھا جو زمانے کے امام کی والدہ ہیں, اور ایک دفعہ پہلے اشارہ آ گیا. 4th امام اور 12ویں امام کی ماؤں کا واقعہ, یہی جملہ کہا تھا ان سے. لیکن پہلے مولا نے کہا, فضا نے گھبرا کے کہا کہ مولا آپ کیا کر رہے ہیں, میں کہیں اور جاؤں. تو کہا تم پریشان ہو. کہا میں پریشان صرف اس لیے کہ اب میں جنت لے کے کیا کروں گی. اللہ نے مجھے اتنا بڑا اسٹیٹس دیا کہ میں اس گھر میں آئی کہ آپ قسیم جنت و نار, صبح آ کے پہلے مجھے بہن کہہ کے سلام کرتے ہیں. روز آنا صبح کو میری شہزادی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں, آج تک ایسا نہ ہوا کہ میں پہلے سلام کر پائی ہوں, ہمیشہ فاطمہ کا سلام پہلے آتا ہے. جوانان جنت کے سردار حسنین آ کے اماں فضہ کہہ کے مجھے سلام کرتے ہیں. اب جنت کس چیز کا نام, میں جنت لے کے کیا کروں گی جب ایک کنیز اس گھر میں آ کے یہ بن جاتی ہے. تو رباب, فروا, لیلا, ان کو کتنی عزت اور احترام اس گھر میں ملا ہوگا. پھر ان کی قربانیاں دیکھی تو اب دیکھیں دو باتیں ہمارے سامنے ہیں. علی اور فاطمہ کے رشتے میں خوف خدا اور عبادت کی بات آئی تو فاطمہ نے پہل کی, یہ عورت کی ذمہ داری. اور عزت اور احترام کی بات آئی تو شوہر نے پہل کی ہے. پھر بیوی کی طرف سے قربانیاں ہمارے سامنے آئیں, یہ دونوں کی ذمہ داریاں بن گئیں. شوہروں کو ایسا بننا ہے, بیویوں کو ایسا بننا. ہر جگہ پہ بیڈ کیریکٹر ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن جو کربلا, اربعین, چہلم, خواتین ان کے حوالے سے بات. اب یہاں پہ شیطان یہ برداشت نہیں کرے گا. وہ ہماری نماز اگر نہ روک سکے تو نماز کو غلط کروائے گا. اگر وہ ہماری فیملی لائف کو برداشت نہ کر سکے تو پہلے شوہر کو بہکائے گا, یہ عورت کس بات پہ اکڑ رہی ہے, یہ عورت کس بات پہ اس طرح ہے, تم شوہر ہو 10-12 حدیثیں سنا کے اس کو دبا دو. کبھی عورت کو بہکائے گا, ارے یہ کیوں تم پر حکم چلا رہا ہے, تم ایک فری کنٹری میں ہو, ابھی کال کرو, پولیس آ کے اس کو اچھی طریقے سے سبق سکھا دے گی, ہے نا, کبھی ادھر کبھی ادھر. اور پھر بھی اگر ناکام ہو گیا شیطان. شوہر نے بھی شریعت کے مسائل کو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں استعمال نہیں کیا.
اور بیوی نے بھی اختیار رکھنے کے بعد والنٹیری سرنڈر کر دیا. تو اب اس کا ایک طریقہ یہ جو ہم دشمنان اہل بیت کے لیے کہتے ہیں، اس اسٹیج پہ تو نہیں لیکن بہت ہی اسمال اسکیل پہ ہمارے یہاں گیا. وہ کیا؟ حج اسلام کی ایک واحد عبادت جس میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے پہ حرام ہو جاتے ہیں، حج اور عمرہ. اور اس طرح حرام ہوتے ہیں کہ صرف وہ نہیں جو کرنٹ ہیں، بلکہ اگر ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے اور احرام پہن لیا اس نے تو فیوچر کی شادی بھی حرام ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. میں سارے مسائل نہیں بتا رہا ہوں، ایک آدھ ورڈنگ التسامح کے انداز سے سنیے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ واحد عبادت کہ اب اگر حرام ہو گیا حج اور عمرے میں یہ رشتہ، خالی اس وقت کا نہیں. اب شاید انگریزی میں یہ کہتے ہیں، یہ لفظ کے بارے میں خود ڈاؤٹ فل، وڈ بھی جو شادی ہونے والی ہے وہ بھی حرام ہو گئی جب تک کہ حج کو صحیح طریقے سے کمپلیٹ نہ کرے اور عمرے کو صحیح طریقے سے کمپلیٹ نہ کرے. اب یہاں پہ شیطان گڑبڑ کرتا بعض لوگوں پر، تو اس انداز سے پرماننٹ حرام کر دیتا ہے. ہمارے یہاں بھی حج اور عمرے کو اگر ذرا بھی آپ نے لاپرواہی یا کیئرلیس بن کے انجام دیا تو جو شوہر اور بیوی حرام ہوئے ہیں وہ پھر حلال نہیں ہوں گے. اب جو واپس آئے حج کر کے، نہ میں حج سے کسی کو روکنا چاہتا ہوں. راوی امام کے پاس گیا، کہا مولا میں بہت بیمار ہوں اور بہت ساری دوائیں استعمال کر لی اور ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے شفا نہیں مل رہی. امام نے کہا ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی تمہارے پاس حج کے لیے مشورہ لینے آیا ہو اور تو نے اس کو حج سے روک دیا کہ بھائی حج پہ مت جاؤ، تم پر حج واجب نہیں ہے یا ایسی حالت میں حج نہیں کرنا. کہا کہ ہاں مولا میری فیملی میں ایک کیس تھا. کہا یہ اس کی دنیاوی سزا. تو میں ویسے تو صحت اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں اس وقت فی الحال موڈ میں نہیں ہوں کہ ممبر سے اترتے ہی بیمار پڑ جاؤں، تو میں کسی کو حج سے نہیں روک رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ شیطان سے الرٹ ہو کے حج کرے، صحیح حج کریں. آج کل ایسی غلطیاں ہو رہی. مثلا میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، بہت بڑی گھڑی ہے، اندھے کو بھی نظر آ جائے تو اس لیے میں دیکھ رہا ہوں اور بالکل ختم آخری جملے. آج تو ماتم کی رات، صحیح معنوں میں آج تو ماتم کی رات، اور کل کا دن ماتم کا دن ہے. ہمارے اس لیکچر دینے کا یا بھاشن دینے کا دن نہیں ہے، تو بس بالکل آخری لمحے. اور وہ یہ کہ مثلا آج کل کراؤڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے حج اور عمرے کے جو اہم واجبات ہیں سب کو ملٹی اسٹوریڈ کر دیا گیا. انگلینڈ میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ امریکہ میں لوگ کہتے نہیں مولانا ملٹائی پڑھیے، ملٹی کو چھوڑیے. لیکن اصل کہ اب مثلا طواف 3-4 لیول ہو گئے، صحیح 3-4 لیول ہو گئے، شیطان کو کنکر مارنا 3-4 لیول ہو گئے. اور اس میں نے ایسی غلطیاں لوگوں کی دیکھی کہ طواف انویلڈ، صحیح انویلڈ، شیطان کے کنکر انویلڈ. یاد رکھیے پہلے دن شیطان کو اگر غلط کنکر مارے گئے تو احرام نہیں اترے گا، کیونکہ احرام جو حج کا اترتا ہے پہلے دن شیطان کو کنکر، پھر قربانی، پھر سر شیپ، پھر احرام اتر. دوسرے تیسرے دن کے کنکر میں غلطی ہو گئی تو گناہگار ہے، لیکن شوہر بیوی وہ سارے مسئلے وہ حلال ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کئی منزل ملٹی اسٹوریڈ، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے. لیکن اسے ایک طرف رکھیے. بہت چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں، ٹائم بہت گزر گیا، اور وہ یہ کہ طواف میں نے دیکھا بالکل صحیح طواف گراؤنڈ لیول پر، بالکل خانہ کعبہ کے قریب. اب وہاں طواف شروع کیا، واجب طواف کی بات ہے، سنت طواف کی بات نہیں. بی کیئرفل، سنت طواف تو آپ جب چاہیں توڑ سکتے ہیں. طواف شروع کیا، 2 چکر ہم نے لگائے، 7 میں سے 2. پھر کوئی ایسا پرابلم آ گیا کہ ہمیں اپنے طواف کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا، دھکا لگا تھا، کندھا ہٹ گیا تھا، شاید پورا پرابلم ہوا تھا. ہم نے کہا چلو دوبارہ سے ہی طواف کرتے ہیں. اچھی بات لگ رہی، بالکل شیورٹی حاصل کرنے کے لیے جو 2 راؤنڈ یا 1 راؤنڈ اس کو چھوڑ دیا، کینسل کیا، دوبارہ گئے حجر اسود کے پاس، طواف شروع کیا. یہ غلط ہو گیا، کیونکہ طواف شروع کرنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے نہیں توڑ سکتے، وہ مانا جائے گا کنٹینیو. اب آپ نے کہا کہ نہیں بھائی
یہ 2 راؤنڈ تھے یا 1.5 راؤنڈ, دل سیٹسفائی نہیں ہے, اس میں کچھ دھکے بہت لگے, دوبارہ کرو. دوبارہ آپ نے کیا, 7 راؤنڈ لگائے, اکارڈنگ ٹو اسلام آپ نے 9 راؤنڈ لگائے, کیونکہ وہ جو 2 آپ نے شروع میں لگائے تھے وہ اس میں آٹومیٹک انکلوڈ ہو جائیں گے, اور 7 تو آپ نے کیے, 9 ہو گئے. اور طواف میں 7 سے کم میں بھی غلط, 7 سے زیادہ میں بھی غلط. اور یہ بہت لوگ کرتے ہیں, اور یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو بڑے کیئرفل ہوتے ہیں, ذرا سی غلطی نہ ہونے پائے. پھر اس کا ایک طریقہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا طریقہ, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر جائیے اور واپس آئیے, 15 منٹ کا گیپ دیں اور نیا طواف شروع کریں. وہ پہلے 2 جو راؤنڈ ہیں وہ نئے طواف کا پارٹ نہ بنے, موالات کو بیچ میں توڑنا ہے, یہ ٹیکنیکل زبان کا لفظ ہو گیا. اب اگر یہ غلطیاں ہوئیں, بیچارہ لا علم تھا, لیک آف نالج, اللہ کی طرف سے معافی بھی ہو جائے گی, مگر جو ایفیکٹ آئیں گے کہ بیوی حرام ہے تو واپس آ کے حرام رہے گی, شوہر حرام ہے تو واپس آ کے اس خاتون پہ حرام رہے گا. ان کے ذہن میں تو کنسیپٹ نہیں ہے نا, وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے صحیح حج اور عمرہ کیا, دوبارہ یہ رشتہ حلال ہو گیا. یہ شیطان کا وہ طریقہ جس پہ مزید بات کل ہوگی. اور یہ غلطیاں میں نے بہت کامن دیکھی, خاص طور پر یہ آخری والی غلطی تو بہت عرصے سے ہے, جب یہ ملٹی سٹوری کا بھی پرابلم نہیں تھا. تو اس کا سلوشن کیا؟ اس کا سلوشن ہے نالج گین کرے. اور کربلا کے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ نالج بڑھائی. بس یہ جملہ بہت میرا اہم ہے کل کی مجلس کے لیے. آخری جملہ سنی جو میرے ٹاپک اور مصائب کو ملانے والا. کربلا کے جہاد میں 3 بہت ہی اہم ہمارے سامنے کیریکٹر آتے ہیں یا پرسنالٹیز. آقا حسین, شہزادی زینب, آقا سجاد. کربلا کے جہاد میں یہ 3 پرسنالٹیز. حسین کے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ آپ کل اب اسی سینٹر میں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ مولا میں گواہی دے رہا ہوں, بلکہ آپ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ میں گواہی دے رہا ہوں, لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَالْحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. حسین نے یہ سارا جہاد اور سیکریفائس اس لیے کیا کہ تیرے سارے بندوں کو اگنورنس اور جہالت سے ہٹایا جائے. حسین کے جہاد کا مقصد علم. کربلا کا جہاد. دوسری اہم ترین پرسنالٹی کون سی ہے؟ زینب. انتی عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں, آپ تو وہ علم رکھنے والی ہیں کہ کسی نے آپ کو علم نہیں دیا, آپ عالمہ غیر معلمہ. زینب کی سب سے بڑی صفت, بھئی زینب کے باقی جتنے فضائل ہم پڑھتے ہیں, یہ فضیلت امام معصوم نے بیان کی ہے, چوتھے امام نے. اور تیسری شخصیت کون ہے کربلا میں؟ سجاد. سجاد is the only امام among 12 امام جن کی امامت مسئلہ شرعی سے شروع ہوئی تھی. خیمے جل رہے ہیں, آگ بڑھتی جا رہی ہے, سیدانیاں پریشان ہو کے کہتی ہیں شہزادی زینب یہ بتائیے ہماری ڈیوٹی کیا. کہا کہ میرا بیٹا سجاد امام وقت ہے, پہلے اس سے پوچھوں گی سجاد کی امامت کہاں سے شروع ہوئی. امام بننے کے بعد سجاد کا پہلا عمل ہمارے سامنے کیا آیا؟ پھوپھی جاتی ہیں اور کہتی ہیں سجاد تو میرے زمانے کا امام ہے, تیری پھوپھی تجھ سے پہلا مسئلہ یہ پوچھنے آئی. اب ہم کیا کریں؟ جب سجاد نے کہا علیکن بالصحراء, پھوپھی اماں پردہ معاف ہو گیا, گھر کو لے کے جنگل میں نکل جائی. یہ کسی ایک مرجے سے عام آدمی مسئلہ نہیں پوچھ رہا, یہ غیرت مند سجاد سے مسئلہ پوچھ رہی ہے. غیرت مند زینب کس دل سے سجاد نے کہا ہوگا پھوپھی اماں اب بغیر چادر کے نامحرموں میں چلے جائی. قیامت ہے سجاد کے لیے یہ مسئلہ, مگر حکم خدا بھی بتانا. تو حسین ہو, زینب ہو, سجاد ہو. کربلا کے جہاد کی یہ تینوں شخصیتوں میں آپ کو کامن فیکٹر یہی پروموشن آف نالج نظر آئی. ہاں اہل بیت کربلا کی جانب چلے, یہاں تک مصائب آج پڑھنا. کربلا پہنچے, یہ مصائب مجھے کل ظہر کی مجلس میں پڑھنا. 2 حصوں میں مصائب ہوں گے. ٹریولنگ سٹارٹ ہوئی ٹوارڈز کربلا, یہ آج کے مصائب. ہاں سجاد نے زینب کے مسئلے کا جواب تو دے دیا, مگر دشمن کو ایک چانس مل گیا. وہ کہہ سکتا کہ عجیب ہے آپ شیعہ, زینب کبریٰ کے اتنے بڑے اسٹیٹس کو بتاتے ہیں, وہ ایک چھوٹا سا مسئلہ نہیں جانتی ہیں کہ آگ لگ گئی ہو تو پردہ معاف ہو جاتا. ہم کیسے مانے کہ زینب کے اتنے فضائل,
جو سنڈے اسکول میں پڑھنے والا بچہ جو مسئلہ جانتا، جب زینب کو اتنا سا مسئلہ نہیں پتا تو ہم زینب کی فضیلت کیسے مانیں؟ زینب نے یہ مسئلہ پوچھ کر اپنے اسٹیٹس کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ مسئلہ بھی پوچھنا ضروری تھا، ناٹ فار مسئلہ سیک، یہ بتانے کے لیے کہ اب میرا بیٹا امام وقت ہے۔ اصل میں سجاد کی امامت کا اعلان کرنا تھا، بیٹا اب تو میرا امام ہے، اب تو بتا، یہ اصل جملہ تھا۔ مگر سجاد کی امامت کا اعلان، علی کی امامت کا اعلان غدیر خم میں رسول اللہ نے کیا، اور سجاد کی امامت کا اعلان جلتے ہوئے خیمے میں زینب کبریٰ نے کیا۔ یہ سجاد کا غدیر خم ہے کہ آگ لگی ہے اور بہنوں اور پھوپھیوں کے بال کھلے ہیں اور سجاد مسئلہ بتا رہا۔ زینب نے سجاد کی عظمت بتانے کے لیے مسئلہ پوچھا۔ سجاد کو بھی معلوم کہ میری پھوپھی نے یہ مسئلہ پوچھ کر اپنی عظمت کو خطرے میں ڈالا، سجاد کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ جب کل وہ وقت آیا کہ یزید کو اپنی غلطی ریالائز ہوئی کسی اور کانٹیکس میں، خوف خدا سے نہیں، پولیٹیکل غلطی کہ میرا اقتدار خطرے میں ہے، ایک بار دربار میں سجاد کو بلاتا۔ مولا سجاد قید خانے میں ہیں بیویوں کے ساتھ، غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ یزید نے بلایا۔ زینب کبریٰ نے دیکھا میرا بھتیجا اکیلا ظالم کے دربار میں جا رہا ہے، لپٹ گئی، سجاد حسین تجھے میرے حوالے کر گیا، میں تجھے اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں آج کسی اور کام کے لیے بلایا ہے، آج آپ فکر نہ کریں۔ بس اتنا کہا امام نے، زینب خاموش۔ سجاد دربار میں آئے، آج یزید کا اسٹائل بدلا ہوا، کھڑے ہو کے استقبال کر رہا، تخت پر اپنے برابر میں جگہ چھوڑتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول، آج یہ کہہ رہا آئیے یہاں بیٹھ۔ سجاد کی نگاہ تخت پر پڑی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ یزید اس تخت پر میں تو نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ کہا یہ وہی تخت تو ہے جس کے نیچے کل میرے بوڑھے بابا کا کٹا ہوا سر لا کے رکھا گیا تھا۔ بھئی یزید نے جملہ سنا، گھبرا گیا، کہا فرزند رسول پرانی باتیں بھول جائیے، میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ 2 بہت عجیب جملے سجاد نے کہے۔ کہا یزید ایک جملہ، کربلا سے لے کر آج تک میں نے پھوپھی زینب کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ میں پہلے جا کے پھوپھی اماں سے پوچھوں گا، جو زینب کہے گی وہ میرا جواب ہوگا۔ کل کربلا کی جلتی آگ میں سجاد کا رتبہ بتانے کے لیے زینب نے سجاد سے سوال پوچھا، اور آج دربار شام میں سجاد نے عظمت زینب بتائی۔ پہچانو عظمت کو، عظمت وہ ہے کہ امامت زینب کا انتظار کرتی، امامت زینب سے گائیڈنس لیتی ہے۔ زینب کے پاس آئے، پھوپھی اماں آج یزید ہم کو رہا کر رہا۔ کہا یزید سے کہہ دو کہ ہماری 3 کنڈیشنز ہیں، وہ مانے گا تو ہمیں رہائی چاہیے ورنہ نہیں رہائی چاہیے۔ آج یزید ہر شرط مان رہا۔ دیکھیں یہیں فیصلہ ہو گئے، جیتنے والا کنڈیشن لگاتا ہے، ہارنے والا کنڈیشن نہیں لگاتا۔ کنڈیشن یزید نے نہیں لگائی، کنڈیشن زینب نے لگائی، اور کہا کہ ہماری پہلی شرط یہ، جب سے ہمارا گھرانہ کربلا میں مارا گیا میں دل کھول کے اپنے گھر کا ماتم نہیں کر سکی، ہمیں ایک مکان لے کے دیا جائے جس میں ہم اپنے لٹے ہوئے گھر کا ماتم کریں۔ یہ کون زینب کہہ رہی ہیں؟ عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس یاد کیجئے، مصائب میں نے وہ روایت پڑھی تھی کہ زینب بیٹھ کے نماز شب پڑھتی ہیں اور سجاد کو جواب دیتی ہیں کہ آنے والی غذا اور پانی اتنا کم ہے کہ میں اپنا حصہ بچوں کو دے دیتی ہوں۔ یعنی زینب اور زینب کے بچے بہت پیاسے ہیں۔ زینب کو پہلی کنڈیشن لگانا چاہیے تھی، ہمیں پانی چاہیے۔ زینب نے کنڈیشن لگائی کہ میں پیاسی ہوں لیکن پانی کی پیاس نہیں ہے، کہا کہ مجھے عزاداری کرنا ہے، کہا کہ میں آنسوؤں کی پیاسی ہوں، میں ماتم کی پیاسی ہوں۔ زینب نے بتایا میں پانی کے بغیر رہ سکتی ہوں، بھیا کے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یزید نے شرط قبول کر لی، ایک مکان دیا گیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ کربلا میں ہمارے گھرانے کی شہادت کے بعد ہمارا سامان لوٹا گیا، سارا سامان واپس کیا جائے۔ یہ شرط بھی قبول ہے، اور اس گھر میں سامان آنے لگا، ایک ایک کر کے سامان آ رہا۔
سب سے پہلے عباس کا عالم آ گیا. زینب نے عباس کا علم لیا. سجاد بیٹا اس گھر کی چھت پہ میرے عباس کا علم لگاؤ. زینب علم کے نیچے بیٹھ کے اپنے گھر کا ماتم کرے گی. علم عباس کے سائے تلے ماتم شروع ہو رہا. اور پھر جو تبرکات آئے لوٹے ہوئے تو آخر میں ایک ایسا لہو بھرا ہوا کرتا نظر آیا جسے دور سے دیکھتے ہی زینب نے چیخ ماری, آنسو بہائے. سجاد نے کہا پھوپھی اماں پورا خون میں بھرا ہوا کرتا ہے کہ آپ اسے پہچانتی ہیں؟ زینب نے کہا سجاد میں اسے نہ پہچانوں؟ ارے میں بہت چھوٹی تھی جب مدینے میں میری ماں فاطمہ زہرا یہ کرتا سیتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا اماں آپ یہ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہیں؟ کہا زینب بیٹی جب میرے لال کے گلے پر خنجر چلے گا میرا حسین یہی کرتا پہنے ہوئے ہوگا. اور ہماری تیسری شرط یہ ہے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر واپس کیے جائیں. یہ شرط بھی مانی گئی. کٹے ہوئے سر آئے, جو کٹا ہوا سر آتا ہے اس کی وارث بھی آگے بڑھتی ہے. قاسم کا کٹا سر آیا, فروا تڑپ کے آگے بڑھی, اے میرے لال ماں نے تیری زیارت کب سے نہیں کی ہے. شبیہ رسول اکبر کا کٹا سر آیا. لیلا تڑپ کے آگے بڑھی, میرے 18 سال کے دلبر ماں تیرا انتظار کر رہی ہے. عباس کا کٹا سر آیا. ام کلثوم آگے بڑھی, میرا بھیا عباس. بس ذرا یہ بتائیے جب اصغر کا ننھا سا کٹا سر آیا ہوگا, ارے رباب نے کس طرح یہ سر اپنی گود میں لیا ہوگا. اور جب آخر میں ایک سر نظر آیا, آخری سر آیا, ساری بیویوں نے اپنی اپنی گود کے سر خالی کیے, احترام میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی, اس کٹے سر کا رخ کیا, یہ حسین کا کٹا سر ہے. اور ساری بیویوں نے بس زیارت پڑھی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. انشاءاللہ کل 40 کو آپ بھی اسی طرح اپنے آقا کو سلام کریں گے. زینب نے آگے بڑھ کے یہ کٹا ہوا سر لیا. میرے مرحوم استاد ایک جملہ کہتے تھے, واللہ عالم, کہ جب یہ سارے سر لے لی اب شام کی عورتیں آنے لگیں اور اہل بیت کو پرسہ دے رہی ہیں. مگر ایک بار کچھ عورتیں فروا کے پاس بیٹھی, تو کچھ لیلا کے پاس, تو کچھ رباب کے پاس, تو کچھ کلثوم کے پاس, تو کچھ زینب کے پاس. شامی عورتوں کی نگاہ پڑی, ایک کونے میں 2 کٹے سر ایسے ہیں جنہیں گود میں لینے والا کوئی نہیں ہے. ایک اون کا سر تھا, ایک محمد کا سر تھا. شامی عورتوں نے کہا ایسا لگ رہا ہے یہ بچے لاوارث ہیں, ان کا ماتم کرنے والی ان کی ماں زندہ نہیں ہے. میرا مظلوم آقا سجاد آگے بڑھا, ارے یہ نہ کہنا میں ان کا وارث ہوں. زینب نے دیکھا, آواز دی سجاد بیٹا ان سروں کو ہاتھ نہ لگانا, یہ میں نے اپنے حسین پہ صدقہ کر دیے ہیں. آنا محمد کے سر ماں نے بھی گود میں نہ لیا. زینب کی گود خالی کہاں ہے؟ 3 دن ماتم ہوا یا 8 دن ماتم ہوا, بس آپ کی زحمتیں تمام ہوئیں. ایک بار یہ قافلہ تیار ہوا, اب سیدانیوں کو کربلا جانا ہے. باقی مصائب کل سنیے گا, صرف 2 جملے. اب اس قافلے کو کربلا جانا ہے. سواریاں آ گئیں. سجاد گھر میں آئے, پھوپھی اماں آئیے, سواریاں آ گئی ہیں. زینب باہر نکلی, دیکھا آج محملیں ہیں, آج عماریاں ہیں, اور اونٹوں پر جو عماریاں ہیں ریشم و دیبا کے پردے لٹک رہے ہیں. بس زینب کی نگاہ پڑی, بے اختیار واپس آ گئی. سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا سجاد اب زینب ریشمی کپڑوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی ہے. یہ کپڑے ہٹائے جائیں, یہ پردے بدلے جائیں, کالے پردے لٹکائے جائیں, کالے پردوں میں بیٹھ کے زینب جائے گی. اور بس آج کا آخری جملہ سنیے. یہ ہماریاں چلی, یہ قافلہ چلا, یہ شام کے دروازے کی جانب جا رہا. زینب نے آواز دی سجاد بیٹا کہاں جا رہا؟ کہا پھوپھی اماں ہم اپنی منزل کی جانب جا رہے. کہا نہیں, سواریوں کا رخ پھیرو, پہلے قید خانے کی جانب جاؤ, میری ایک امانت تو اسی شام میں ہے. اونٹوں کا رخ پھیرا گیا, وہ قید خانہ نظر آیا. زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. سکینہ کی ننھی سی قبر, اندھیرا زندان, سکینہ کی قبر. ایک بار قبر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا, سکینہ بیٹی تیری پھوپھی بڑی شرمندہ ہے, مدینے سے اور کربلا سے لے کے آئی تھی, شام میں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہے. مگر سکینہ یہ تیری پھوپھی کا وعدہ ہے, میں واپس شام میں آؤں گی, قیامت تک اپنی سکینہ کے ساتھ رہوں.
خدا بندہ اہل بیت اطہار کے مصائب کا واسطہ آج کے مجلس میں جو مومنین اور مومنات ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہمیں مرتے دم تک قیامت جنت میں بھی حسین کا عزادار اور ماتمی بنا کے داخل فرما. دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما. ان مومنین کی حاجتیں پوری فرما. ظہور امام میں تعجیل فرما.